دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے میاں عیاش آدمی تھے۔ اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے، پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف سادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات بے بات الجھتے، میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نہ رہے، جس کے بلبوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ خدا کی کرنی انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا۔ اس کا نام شاہد تھا، بہت نیک تھا۔ یہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شاہد سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی کہ نعیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ تھی، اور نعیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ شاہد کو گھر لے آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کے اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو نعیم کو حاجت نہ تھی اور اوپر والا پورشن خالی پڑا تھا۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا اور ہفتے بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی۔
زیادہ وقت میرے پاس گزارتے۔ جب شاہد آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتے۔ مجھے بھی ان دنوں کسی غم گسار کی شدید ضرورت تھی۔ تسلیم کی صورت میں ایک غم گسار اور اچھی دوست مل گئی تھی۔ جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ نعیم کس ڈگر پر چل پڑے تھے۔ ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ نعیم کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے۔ تب اپنے معمولات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ شاہد سے روکھا سوکھا رہنے لگا۔ شاہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کر دے۔ تاہم اس کا دل ضرور کڑتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، کس راہ پر چل نکلا ہے۔ انہی دنوں تسلیم کے ساس سسر آئے اور شاہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں۔ ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے۔ بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خامد سے صلح کر لی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی۔ وہ میری غم گساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی۔ اپنا دکھ سکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو نعیم بھائی کسی دن راہ راست پر آ جائیں گے۔ تسلیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا، جس کو شاہد نے بھی محسوس کیا۔ وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگا۔ شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا۔ بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے اور اب وہ باپ کی بجائے انکل شاہد کے گھر لوٹ آنے کی راہ تکتے تھے۔ چھٹی کے دن بھی نعیم گھر نہ آتے۔ شاہد میرے بچوں کو سیر کرانے لے جاتے۔ میں بھی اس نیک آدمی کا خیال رکھنے لگی، جس کو کوئی بری عادت نہ تھی۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، یہی اس کی زندگی تھی۔ فارغ وقت میں بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلاتا تھا۔ اب میں اسے صبح شام کھانا بھجوانے لگی، کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی میرے بچے لے جاتے۔ اگر کوئی فوری ضرورت پڑ جاتی، بچے بیمار ہو جاتے، ان کے اسکول کا کوئی مسئلہ ہوتا، شاہد کے پاس چلے جاتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے۔ وہ فوراً میرا کام کر دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری رسمی سی باتیں ہونے لگیں۔ مثلاً میں پوچھتی، شاہد بھائی آج کم کھایا ہے، کیا سالن اچھا نہ تھا؟ وہ کہتا، نہیں بھابھی، سالن تو بہت مزیدار تھا، مگر میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہ تھی۔ تنہائی کا شکار تو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اسے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے۔ تسلیم چلی گئی، مگر شاہد میری بے چینی اور دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس کی بہن میرے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی۔ تبھی جب میں کچھ بات کرتی، شاہد غور سے سنتا اور میری دل جوئی کر دیا کرتا۔ کبھی تسلی کے 2 بول کہہ دیتا تو میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ گویا تسلیم نہ تھی تو اس کا بھائی مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ میں شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس نے اگر مجھے ان جذباتی الجھنوں کے بھنور سے نہ نکالا تو شاید میں خودکشی کر لوں۔ شاہد کو ہمارے اوپر کے پورشن میں رہ کر نعیم کے معمولات کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے بغور میرے خامد کی شخصیت کا مطالعہ کیا، جس کا رویہ بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ واقعی
اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں نعیم اندھا ہو چکا ہے اور شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رہا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ورک کرانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جاتا، بیمار ہوں تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد دینا، جبکہ نعیم نے تو ہم کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ قدرتی بات کہ ان حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلا۔ میں شاہدی کو اپنے درد کا مسیحا سمجھنے لگے اور اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگے۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگے۔ اس جھکاؤ کو میرے رویے سے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ بہت روکنے کے باوجود وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان ہمارے گھر کے پاس تھا اور اسی لین میں تھا، صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کو اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات نعیم زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ 2:30 بجے شب کا وقت ہوگا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے حواس میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو بے قراری میں بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا کہ امی یہ انکل شاہد کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی، بغیر سوچے کہ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں۔ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم گسار کا در کھٹکھٹایا۔ شاہد خود باہر آیا، مجھے بچوں کے ہمراہ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ خیر تو ہے؟ میں نے بتایا، شاہد بھائی خیر نہیں ہے، رات بری طرح نشے میں نعیم نے مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا اور کالا نشان توپ کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا، بولا، بھابھی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو خرچہ بھی اس ظالم سے دلوائے۔ اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا خطرہ ہے۔ وکیل کرا بھی دیا تو کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دعویٰ دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں۔ یہ زیور ہے۔ اس نے کہا، سوچ لیجئے بھابھی۔ میں نے سوچ لیا ہے شاہد، انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دے سکتے۔
वो इनके मुस्तकबिल का भी सत्यानाश कर देगा। मेरी इल्तिजा पर उसने मदद का वादा कर लिया और कहा, अभी तो घर वापस जाइए, मैं किसी अच्छी वकील को देखता हूं और कोई किराए का मुनासिब मकान भी। बाकी बातें बाद की हैं। शाहिद के कहने से घर लौट गई, लेकिन अब मुझे शौहर से नफरत हो गई थी। तहैया कर लिया कि अब इस खतरनाक शख्स के साथ ना रहूंगी जो दोहरी शख्सियत का मालिक है। मेरे मजबूर करने पर शाहिद ने एक किराए का मकान तलाश कर दिया और मैं बच्चों को लेकर उसमें रहने लगी। उसने एक अच्छे वकील का भी बंदोबस्त कर दिया और खुद पसे मंजर में रहा ताकि नईम से बराह रास्त झगड़ा मोल न ले। ये सब कुछ मेरी इल्तजाओं पर किया था, हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कदम उठा लूं। लेकिन जुल्म सहने की भी कोई हद होती है। उसने तो इंसानी हमदर्दी की बिना पर मेरा साथ दिया था, लेकिन ये मेरा कसूर कि उसे गलत तवक्कुआत लगा ली। चाहती थी कि मैं खुला लेकर उसे शादी कर लूं। ताहम उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप मेरे नजदीक मोहतरम हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरी वालिदा और बहन भाई इस पर हरगिज राजी ना होंगे, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें। उसके बाद उसने मुझसे किनारा कशी इख्तियार कर ली और घर भी बदल लिया। अब मैं वकील के बलबूते पर अकेली ही केस लड़ रही थी। मेरे पास काफी जेवर था जो एक एक करके बिक गया और केस की नजर हो गया। आखिरी पेशी के दिन, जबकि मैंने अदालत में बच्चों के हमरा जज के रूबरू पेश होना था, इत्तेफाक से शाहिद भी किसी काम से अदालत आ गया। उसे खबर ना थी कि आज हमने पेश होना है। जब नईम ने उसे देखा, वो दौड़कर शाहिद के पास गया कि शाहिद, अपनी भाभी को समझाओ, वो ऐसा ना करे और केस वापस ले ले। वो बहुत बुरा कर रही है। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी शराब ना पीऊंगा, इस पर हाथ ना उठाऊंगा और अपने बच्चों का ख्याल करूंगा। रूबी को भी कोई तकलीफ ना दूंगा। एक बार मुझे मौका दे। मुझे बहुत सजा मिल गई है, इतना काफी है। मैं सुधर गया हूं। अब बच्चों को ये दर बदर ना करे। नईम के कहने पर वो मेरे पास आया। उसे देखकर बच्चे दौड़कर उसे लिपट गए। उसने मुझसे बच्चे लेकर उनको नईम से मिलवाया तो बच्चे भी बाप से लिपट गए कि अब्बू हमारे साथ चलिए, हमारे पास क्यों नहीं रहते। नईम ने कहा, मैं तो तुम लोगों के पास रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अम्मी साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बेटी तो अपने बाप को बार बार चूम रही थी। अजीब जज्बाती मंजर था। मैं जरा दूर खड़ी उस मंजर को डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। फिर नईम शाहिद के हमरा मेरे पास आए और बोले, रूबी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं कि फिर कभी तुमको शिकायत का मौका ना दूंगा। इन मासूम बच्चों की खातिर हम साथ रहेंगे। नाराजी खत्म कर दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। शाहिद साथ ना देता तो मैं केस करने की जुर्रत ना करती। अब वो भी मासूम बच्चों की इल्तिजा पर पशेमान खड़ा था, जो हाथ जोड़कर मुझसे कह रहे थे, मम्मा, मान जाओ ना, पापा से सुलह कर लो, हम साथ रहेंगे। मैं चोर बनी खड़ी थी। तब शाहिद ने कहा, नईम भाई से सुलह कर लो, ये अपने किए पर नादिम हैं। उनको बच्चों की जुदाई से काफी सजा मिल चुकी है। आप भी एक अच्छी बीवी, अच्छी मां की तरह सब दुख सुख भुलाकर ममता की लाज रख लें।
اس دن میں نے بچوں کے بارے میں سوچ کر شوہر سے عدالت میں صلح کر لی اور خلا کا کیس واپس لے لیا۔ ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ آج بچے اپنی منزلوں پر پہنچ چکے ہیں۔ میں نے تو دکھ سکھ جھیل لیا، مگر میں خود سے شرمندہ ہونے سے بچ گئی۔ اگر شاہد نے بجائے سیدھی راہ دکھانے کے بہکنے میں میرا ساتھ دیا ہوتا تو یقیناً آج میرا گھر برباد ہو چکا ہوتا اور بچے بھی نہ جانے کن نامساعد حالات کا شکار ہو جاتے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔